بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ نے یقیناً اپنے بچپن میں سومناتھ کے مندر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، اور یہ بھی آپ کو ذہن نشین ہوگا کہ اس سومناتھ کے مندر کو محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، اور اس مندر کے اندر رکھے شیوا کے بت کو توڑ کر محمود غزنوی تاریخ میں بت شکن کہلایا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمود غزنوی نے کس طرح اور کیوں سومناتھ پر حملہ کیا، اور اس حملے کے دوران اسے کن کن مشکلات کا سامنا پڑا، اور کس طرح اس نے سومناتھ کا قلعہ فتح کر لیا۔ مگر دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل علم کی لائبریری پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ رہتے رہیں باخبر آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔ سن 415 ہجری میں محمود کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سومناتھ ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق نیا جسم عطا کرتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومناتھ کی عبادت ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جنہیں محمود نے پاش کیا ایسے بت تھے جن سے سومناتھ ناراض تھا، اسی لیے اس نے ان بتوں کی طرفداری نہیں کی، ورنہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے عقیدے کے مطابق سومناتھ بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا، اور اس نے سومناتھ کو فتح کرنے اور وہاں کے بت پرستوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر سلطان محمود نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور دیگر 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کی غرض سے آئے ہوئے تھے، اور 20 شعبان سن 415 ہجری کو سومناتھ کی طرف چل دیا۔ اس زمانے میں سومناتھ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور یہ شمالی بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلموں کے نزدیک کعبے کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ بعض تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان میں لائے تھے۔ اس بت کا نام سومناتھ تھا، اسے اس جگہ نصب کیا گیا، لہذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر رکھا گیا۔ لیکن برہمنوں کی ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تصنیف کی گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے۔ ان کتابوں کے بیان کے مطابق یہ بت شری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق شری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے، جن میں سے بیشتر دور دراز کے علاقوں سے مرادیں مانگنے اور نظریں چڑھانے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وغیرہ وقف کیا کرتے تھے۔ جس وقت سلطان محمود نے اس پر حملہ کیا تھا، اس وقت تقریباً 2,000 قصبوں کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے تھے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومناتھ کو گنگا کے تازہ پانی سے دھویا کرتے تھے۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھ رکھی تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھی۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور گھنٹیاں بجنے لگتی۔
اور ان گھنٹیوں کی آواز سے پجاری عین وقت مقررہ پر پوجا کے لیے مندر میں حاضر ہو جاتے۔ یہاں 500 گانے بجانے والی عورتیں اور 300 مرد ملازم تھے، جن کے اخراجات وقف شدہ دیہاتوں اور قصبوں کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑیاں مونڈنے کے لیے 300 حجام ہر وقت یہاں موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر راجا اپنی بیٹیوں کو سومناتھ کی خدمت کے لیے مندر میں بھیج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض سر انجام دیتی تھیں۔ اس مندر سے سلطان محمود کو جو اعلیٰ درجے کے جواہرات اور سونا چاندی ہاتھ لگا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کے خزانے میں جمع نہ ہوا۔ رمضان المبارک سن 1415 ہجری کے وسط میں سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ ملتان پہنچا۔ یہاں سے آگے رستے میں ایک خشک اور بے آب جنگل پڑتا تھا، اس لیے سلطان نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ چند دنوں کا پانی اور غلہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ خود اس نے 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی رکھ کر لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب اس خطرناک جنگل کا سفر تمام ہو گیا تو محمود کا لشکر اجمیر جا پہنچا۔ اجمیر کا راجا محمود کی آمد کی خبر سن کر روپوش ہو گیا تھا۔ سلطان محمود نے اجمیر کے قلعے کو تسخیر کرنے کی کوشش میں وقت صرف نہ کیا، کیونکہ محمود کا ارادہ سومناتھ کو فتح کرنے کا تھا، لہذا یہاں سے لشکر آگے بڑھ گیا۔ محمود کو خدا کی رحمت کچھ اس طرح مہیا ہوئی کہ ان قلعوں میں بسنے والوں نے بجائے جنگ کرنے کے محمود کے خوف سے اپنے قلعے ماں تمام مال و اسباب کے محمود کے سپرد کر دیے۔ ان قلعوں سے فرصت حاصل کرنے کے بعد محمود نہر والا میں جا پہنچا۔ اس شہر کے تمام باشندے سلطان محمود کے خوف سے شہر خالی کر کے کہیں اور جا چکے تھے، لہذا محمود کے حکم سے اس شہر کا تمام غلہ اپنے ساتھ لاد لیا گیا۔ اس کے بعد لشکر نے بڑی تیز رفتاری سے سفر طے کیا اور سومناتھ کے قریب جا پہنچا۔ جب مسلمانوں کا لشکر سومناتھ کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومناتھ کا قلعہ بہت ہی بلند ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔ اہل سومناتھ قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے، ہمارا معبود سومناتھ تم کو خود یہاں کھینچ لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ و ہلاک کر دے اور اس صورت سے تم سے ان تمام بتوں کا بدلہ لے جنہیں تم نے پاش پاش کیا ہے۔ مسلمانوں کے زبردست لشکر نے اپنے باہمت اور دلیر بادشاہ سلطان محمود کے حکم سے پیش قدمی کی اور قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ کر مارکا آرائی شروع کر دی۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کی یہ ہمت اور اولو العزمی دیکھی تو وہ تیروں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے نیچے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں جا کر سومناتھ سے فتح کی دعائیں مانگنے لگے۔ مسلمان بہت سی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ مارا۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب رات کے آثار نمایاں ہونے لگے اور چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا تو اسلامی لشکر اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ گیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تیروں کی بوچھاڑ اور نیزوں کی ضربوں سے ہندوؤں کو قلعے کے اس حصے سے پسپا کر دیا اور گزشتہ دن کی طرح سیڑھیاں لگا کر قلعے کے چاروں طرف سے اہل قلعہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ عالم دیکھ کر اہل سومناتھ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سومناتھ کے بت سے بغلگیر ہو کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے۔ مارو مارو کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کہ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی ہلاک ہو گئے۔ تیسرے روز ہندوؤں کے وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے اہل قلعہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے سامنے مقابلہ پر آ گئے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کے محاصرے سے واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ دونوں لشکروں میں زبردست مارکا آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ یہ عالم دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل لرز اٹھے۔
ہندوؤں کے دو اور لشکروں کے یکے بعد دیگر آ جانے سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ محمود کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو کر ایک گوشے میں آیا اور سجدے میں گر گیا، اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس نے خداوند تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہندوؤں پر ایک زبردست حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس مارکے میں تقریباً 5000 سومناتی قتل ہوئے۔ باقی ماندہ لشکر اور پجاری، جن کی تعداد 4000 تھی، اپنی جان بچا کر دریا کی طرف بھاگے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جا کر پناہ لیں۔ محمود نے پہلے ہی سے ان فراریوں کا انتظام کر رکھا تھا اور کشتیوں میں مسلمان لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے بٹھا کر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ وہ بھاگنے والوں کا راستہ روکیں۔ لہذا جس وقت ہندو کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی طرف روانہ ہوئے، اسی وقت مسلمان لشکریوں نے ان پر حملہ کر کے ان کی کشتیوں کو غرقے آب کر دیا۔ جب ہندوؤں کی طرف سے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو سلطان محمود اپنے بیٹوں اور معززین سلطنت کو ساتھ لے کر قلعے میں داخل ہوا اور قلعے کے ہر حصے کو بغور دیکھنے لگا۔ عمارت کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود ایک اندرونی راستے کے ذریعے بت خانے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بت خانہ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے اچھا خاصا بڑا تھا۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ بت خانے میں سومنات کا بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ جب محمود کی نظر اس پر پڑی تو اس کی اسلامی غیرت کے جوش نے شدت اختیار کی، لہذا اس نے اس پر ایک کاری ضرب لگائی اور اس بت کا منہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس بت میں سے پتھر کے 2 ٹکڑے کاٹ کر علیحدہ کیے جائیں اور غزنی بھجوا دیے جائیں۔ جس وقت سلطان محمود نے سومنات کے بت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے اوز دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس بت کو نہ توڑیں تو معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں گے تو اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا، تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش کروں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ محمود کی نیک نیتی اس وقت رنگ لائی اور جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے ان گنت بیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔